ایک علامہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جناب اعلیٰ حضرت 90 علوم پہ دستخط رکھتے تھے. تو میں نے کہا حضرت 90 علوم مدارس سے پڑھائے کیوں نہیں گئے؟ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہاتھ چموائے, اپنی قمیضیں چموائیں, اور ہم نے کیا ان اسکالرس کے پیپرز پڑھے جو آپ ان کو ریلیجس نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس میں دنیا کی سب سے بڑی قربانی قرار دیا ہے امام علی مقام کی قربانی کو, کہ جمہوریت کے لیے قربانی کیا ہے وہ امام علی مقام نے دی, اور تا قیامت شاید ایسی. یہ میں ان کی بات کروں, ان کو سو کالڈ لبرل ٹائپ کہتے ہیں. اب سندھ اسمبلی میں تم نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر بل کے نام پر جو فحاشی تم نے وہاں پر ایڈ کی ہے پڑھا ہے؟ نہیں. اور جب ہم نے ایک مذہبی رہنما سے کہا حضرت یہ آپ نے کیسے ووٹ کیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, انگریزی میں تھا. تم نے اہل تشیع ہیں, انہوں نے اپنا قانون پارلیمنٹ سے بنا لیا. سیکس ایجوکیشن کو ایز اے اسکل آرٹ پڑھایا جائے گا اسکولوں کے اندر. آپ کو اس بچے کو ڈھونڈنا پڑے گا جو بڑا ہو گیا جس کا باپ نہیں ہے, کہ وہ پھر اپنے مسئلے کو کہے کہ میں ان حالات سے گزرا, تو اس کو دور کرنے کے لیے میری اس پرابلم کو ایڈ کرے کہ آگے ناجائز بچے جو ہیں ان حالات سے نہ گزرے. کہ ایرانی ایک قوم ہے, آپ قوم ہیں, آپ تو ہیں ہی نہیں. وکلا کو پیسوں سے انٹرسٹ ہوتا ہے, مذہب سے انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو کیا ممبر و محراب جو ہے وہ درس نظامی پڑھنے والوں کی اماجگاہ ہے, ملکیت ہے؟ آپ کو سب سے پہلے ریلائز کرنا پڑے گا کہ آج پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہے. دیٹس اٹ. تو ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو سنی میں, اور اس میں مطلب ایک چیز میں کہوں گا, جیسے ڈاکٹر محبوب نے بات کہی کہ ہم تو 3 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں, دور سے بھی آئے ہیں, ہماری بھی سن لیں, ہم آپ کی بھی سنتے ہیں, لیکن عموماً طریقہ کار جو دیکھا ہے, جو ان کا شکوہ ہے کہ لوگ اپنی سناتے ہیں اور دوسروں کی نہیں سنتے. یہ ایک بہت کامن پریکٹس ہے. اور بالخصوص میں معذرت نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی معذرت کی کہ میں معافی کا طلبگار ہوں, میں کھلا کہتا ہوں میں معافی کا طلبگار نہیں ہوں. یہ آپ کی غلطیاں ہیں کہ جب آپ دوسروں کو سنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو خود سننے کا بھی حوصلہ رکھیں. اور جو بات تھی ڈاکٹر وقاص نے بات کی کہ جناب ایشوز یہاں سے شروع ہوئے وہاں سے شروع ہوئے, سر جتنے بھی ایشوز آپ نے بیان کیے, جتنے یہود و نصارہ کی باتیں کی, کیا یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے؟ ایک علامہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جناب اعلیٰ حضرت 90 علوم پہ دستخط رکھتے تھے. تو میں نے کہا حضرت 90 علوم مدارس سے پڑھائے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کیا کیا مدرسوں کے ساتھ؟ جب آپ نے مدارس کو اس کا مقام ہی نہیں دیا تو سر دوسرے انسٹیٹیوٹ کھلنے تھے. جو بات کی ہے شر نے کہ جب آپ ایشوز پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جو کھڑا ہوگا لوگ ادھر ڈائیورٹ ہوں گے. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ بغیر معذرت کے ساتھ کہ ہاتھ چموائے, اپنی قمیضیں چموائیں, اور ہم نے کیا مجھے نکال کے دکھائیں. اسلام کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں, 97% مسلم ہے پاکستان کے اندر. تو سر آپ یہاں یہ بات کریں گے کہ لا کے اندر ہم ایم این اے کو بتائیں, ایم پی اے کو بتائیں, نہ کہ وہ ایم این اے ایم پی اے مسلمان ہو. آپ نے کب اسلام کو ایز اے دین یہاں پریکٹس کروایا؟ آپ نے جب بھی پریکٹس کروایا مذہب پریکٹس کرایا, اور مذہب ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا کے آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے دین کے لیے ووٹ دیا, اب آپ ووٹ کی کہانی دیکھیں. آپ کہ ایک مثال دے رہا ہوں, میں کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں کر رہا, ایک پارٹی ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ تمام پارٹیوں نے مل کر پاکستان کے اندر قادیانیوں کو سے پیسج دیا. ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ کے نام پہ ووٹ دو. کتنے ووٹ ملے؟ 23 لاکھ. ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ میں 2% ووٹ. اشن نے بات کی نا, آپ ڈیٹا دیکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے, واٹ ضیاء الحق نے آرٹیکل انسرٹ کر کے اسلامی نظریاتی کونسل تو بنا دی, لیکن کیوں بنائی؟ اس کا آؤٹ پٹ تو دیکھیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل شریعت کو ایکسپلین کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کو ایکسپلین کرنے والا سپریم کورٹ کے ماتحت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. کیا آپ نے آئین 73 کے آئین کے اندر انڈیمنیٹی امیونٹی جیسے معاملات تھے, ٹھیک ہے نا, سوابدیدی اختیارات شامل کیے گئے, آپ تھے. کیا آپ نے روکا کیوں نہیں کہ یہ تو اسلام سے متصادم ہے؟ اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. میں نے آج ایک صاحب سے کہا, سر آپ بہت بحث کرتے ہیں گروپ میں, خدا کے واسطے اگر آپ نہ کریں, آپ کی بات لوگ نہیں سمجھتے. میں نے کہا قالوا سلاما کی آیت ہے, اس کو فالو کریں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ ریفرنس بھیجیں. سر جب بات اسلام کی ہوتی ہے تو قرآن و سنت کا ریفرنس ہوتا ہے. آپ کے آئین کے اندر کوئی ایک آیت دکھا دیں, کوئی ایک مجھے آپ حدیث دکھا دیں.
آپ کو صرف کہہ دیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور آپ خوش ہیں، واہ واہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو معاملہ، اب آرٹیکل 227 کی بات کی جاتی ہے کہ جناب آرٹیکل 227 کے اندر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا. آپ اس کو جا کے اس پروویژن کو پڑھیں تو صحیح، اس میں الفاظ کیا استعمال ہیں. اس میں کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا کہ قرآن کی آیت کے اس حکم کے مطابق کوئی بھی قانون ایسے نہیں بن سکتا. تو میں اگر یہاں پہ لا بناؤں کہ اسلام کے مطابق یہاں پر آ سکتے ہیں تو آ جائیں، میں بناؤں نہیں آ سکتے تو میں بنانے کی کوشش کروں گا. گی کچھ نہیں ہوتا. ہم جو نا ہر چیز انگریز پر، کفر پر، قادیانیوں پر جو الزام لگاتے ہیں، دراصل ہم اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں. سر آپ کے ہاتھ کسی نے نہیں باندھے، آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی، اسلام کو کبھی آپ نے ایز اے پولیٹیکل سسٹم کے تحت کبھی ڈیفائن کیا؟ مجھے دکھائیں کس اسکالر نے، اسلامک اسکالر نے اسلام کو ایز اے پولیٹیکل سٹرکچر بیان کیا ہو باقاعدہ کہ اس کے اندر وے آف گورنمنٹ کیا ہونی چاہیے، لوکل گورنمنٹ کے کیا سسٹم ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کیا ہونا چاہیے. کوئی ہے؟ دکھا دیں. سر اسلام تو دین ہے، وہ تو پوری سوسائٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے. سوشل جسٹس اللہ نے آدم سے شروع کیا، رسول اللہ پہ ختم کیا. لیکن آپ لوگوں کے تو صرف ایک بتایا گیا کہ جناب وہ تصوف ایک نظام بتا دیا گیا کہ پیر پرستی کرتے رہیے، یہ جناب آپ کا نظام ہے. بھئی تصوف جو ہے ایک مسلمان کو پالش کرتا ہے، اسے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو اچھا انسان مسلمان بناتا ہے. لیکن آپ کو ایک نظام بنا کر پیش کیا گیا. اب امام عالی مقام کی قربانی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں، میں نے ان اسکالرس کے پیپرز پڑھے جو آپ ان کو ریلیجس نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس میں دنیا کی سب سے بڑی قربانی قرار دیا ہے امام علی مقام کی قربانی کو. کہ جمہوریت کے لیے قربانی کیا ہے وہ امام علی مقام نے دی، اور تا قیامت شاید ایسی. یہ میں ان کی بات کروں، اس کو سو کالڈ لبرل ٹائپ کہتے ہیں. اور ایک بات میں خود بھی ایک کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل اسکالر ہوں، رجسٹرڈ اسکالر ہوں، ویب آف سائنس کے اندر رجسٹرڈ ہوں. میرے مور دین 50 پیپرز ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈائریکٹلی، ہم چائنیز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، کہ کبھی کوئی اسکالر آپ کے اوپر ہٹ کرتا ہو. ہم نے زیادہ تر جو ہے ایزیوم کیا ہوا ہے. آپ بات کرتے پارلیمنٹیرین کے، میرے بہت سے تعلقات ہیں. میں ایک اخبار سے وابستہ ہوں تو ان کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، میرے تعلقات ہیں. اور میں جب ان سے کہتا ہوں کہ جناب سندھ اسمبلی میں تم نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر بل کے نام پر جو فحاشی تم نے وہاں پر ایڈ کی ہے، پڑھا ہے؟ نہیں. کیونکہ جیسے انہوں نے کہا تھا وکیل صاحب نے کہ وہ ڈٹو کاپی ہے شکاگو کے ایک بل کی. اور جب ہم نے ایک مذہبی رہنما سے کہا حضرت یہ آپ نے کیسے ووٹ کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، انگریزی میں تھا. تو ہم نے کہا اردو میں طلب کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. تو ہم نے چلے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب آپ پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتا دیں. نہیں کی گئی پریس کانفرنس، اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا مسئلہ ہوگا. تو اب یہ رونا جو ہے نا ہم چھوڑ دیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں. اب آپ کو پتا اس وقت جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اپنا قانون پارلیمنٹ سے بنا لیا ہے. اب آپ اسلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسلام میں اب دو فرق آ گیا، اہل تشیع کے قانون الگ ہے اور دو سو کالڈ مسلم ہے. میں سو کالڈ ہی کہوں گا بھائی، کیونکہ اسلام سے کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جیسے ارشد نے کہا نا آپ ابھی لیے 1% لوگ آ جائیں تو آپ بات کیجئے گا. تو اب انہوں نے اپنا قانون الگ پاس کروا لیا. تو آپ پارلیمنٹ سے پوچھیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کس کا ہے، اہل تشیع کا ہے یا اہل سنت کا؟ اب یہاں پر تو یہ سوال ہو گیا نا. انہوں نے کہا کہ یہ فیملی لا انہوں نے جو بنایا ہے کہ ہم اپنے تھاٹ کے مطابق چلیں گے، بن گیا. تو آپ کو معاملات یہ ہے کہ ہم نے اتنی بحث کی. بات صرف یہ تھی کہ میں نے اس لیے اتنی بات کی کہ جناب ہمیں آج اس موضوع پہ یہ بات نہیں کرنی تھی، ہمیں تو بات تھی کہ حل کیا ہے. تو جناب حل یہ ہے، صرف آپ کے پاس جو وکیل صاحب نے کہا کہ ایک ہی حل ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آپ سپریم کورٹ میں داخل کریں گے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اب وہ پٹیشن کیا ہوگی؟ اب آپ کو دیکھیں جو جس زبان میں بات کرے اس سے اسی زبان میں جواب دیا جاتا ہے. حل کیا ہے کہ جناب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. اچھا یہ قانون بن چکا ہے، اسلام آباد میں امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے، لوگ گرفتار بھی ہوئے. لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ ابھی کہیں رکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، گرفتاری بھی ہو گئی ہے. کہ اب میں ایک غیر شادی شدہ ہوں، اب میں کورٹ جاؤں گا کہ جناب آپ نے جو قانون بنایا ہے تو آپ نے امپلیمنٹ بھی کر دیا، تو ظاہر ہے اب تو میں اوائڈ کروں گا کہ شادی نہ کروں. میں پاگل ہوں؟ میں محنت کروں، شادی کروں، اس کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک ہو.
تو وہ کیا ہوگا؟ تو گرل فرینڈ رکھے گا. اور آپ نے گرل فرینڈ رکھنے کے لیے اس سے پہلے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر میں یہ شک شامل کر دی ہے. آپ نے اس میں لکھا کہ جناب سیکس ایجوکیشن کو ایز اے اسکل آرٹ پڑھایا جائے گا اسکولوں کے اندر. سب سو رہے تھے, ہم نے جگایا, ڈاکٹر ثاقب کو بھیجا, ہمارے بڑے لوگ تھے, ان کو پریزنٹیشن دی, انہوں نے کہا بس پتلی گلی سے نکل گئے. تجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ سب سے پہلے تو آپ ان کو پکڑنا چاہیے جو اسلام کے بڑے لیڈر بنتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو آپ اسلام کو بھی سائڈ کریں, آپ یہ کریں کہ بحیثیت پاکستانی شہری آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈائریکٹلی شور و غوغا کیا, لبرلز کو موقع مل جائے گا, ان کو ہمدردیاں مل جائیں گی, آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا. ان سے ان کی زبان میں بات کریں کہ ایک غیر شادی شدہ کہے کہ بھائی آپ نے بنا دیا تو اب آپ یہ جو ہے ہمارے حقوق مزید ہم اس پہ کام کر کے دیں کہ مزید اس میں ایڈ کریں. آپ اسی قانون کو یہ نہیں کریں ختم کریں. اس طرح ایک پیرنٹس جائے, وہ کہے کہ آپ نے قانون بنا دیا, اب تو بچہ فیملی نہیں بنائے گا, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اسٹیٹ ہماری ذمہ داری لے, آپ ایڈ کریں. ایک عورت جائے کہ تو جناب وہ اب تو شادی نہیں ہوگی, اب بچہ پیدا ہوگا وہ تو اون ہی نہیں کرے گا, تو میں کیا کروں گی؟ تو بھائی میری بھی آپ جو ہے وہ جو پرابلمز ہیں اس کو ایڈ کریں. تو جس یتیم خانہ جائے کہ جناب آپ نے تو یہ قانون بنا دیا, اب تو بچے ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گے یا XYZ, تو ہم تو نہیں سنبھال سکتے, سارے یتیم خانے اسٹیٹ اون کرے. تو اس وقت آپ کو 8 سے 10 پٹیشنز ڈالنی پڑیں گی. آپ کو اس بچے کو ڈھونڈنا پڑے گا جو بڑا ہو گیا جس کا باپ نہیں ہے, کہ وہ پھر اپنے مسئلے کو کہے کہ میں ان حالات سے گزرا, تو اس کو دور کرنے کے لیے میری اس پرابلم کو ایڈ کرے کہ آگے ناجائز بچے جو ہیں ان حالات سے نہ گزریں. تو تب کہیں جا کر آپ اپنا کیس لڑ سکتے ہیں. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے اور وہ ایجیٹیشن کریں گے, کچھ نہیں ہونا, اور آپ اس قانون کو ختم کروا لیں گے. دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 2030 تک پوری دنیا میں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ FATF ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, آپ جس کی مانیں گے وہ منوائے گا. نارتھ کوریا نہیں مانتا, کچھ نہیں ہوتا. افغانستان میں تو ہم کہتے ہیں طالبان جو ہے وہ نے فتح حاصل کی, تو اسلام سے زیادہ طالبان کی فتح میں ان کا اپنا کلچر شامل ہے, ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اب ایران نے سسٹین کیا کتنے عرصے تک اور آج تک کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ایرانی ایک قوم ہے. آپ قوم ہے؟ آپ تو ہیں ہی نہیں. تو اب یہاں آپ یہ بات کریں جا کے کہ جناب آپ نے اس ملک کے آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے. تو آپ نے جو یہ قانون بنایا ہے, ہم مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف ہے. یہ پٹیشنز آپ کی افیکٹو ہوں گی. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ختم کر دو, تو پھر وہ میڈیا جنہوں نے پورا کریٹ کیا ہوا ہے سب کھڑے ہو جائیں گے, ان مولویوں کو تو صرف چڑ ہے, ان کے پاس کچھ. کیوں آپ نے آج تک کبھی یہ فیملی لا ڈیزائن کیا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ کوئی کتاب مرتب کی ہے ایز اے لا؟ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے یہ ہے, لیکن کبھی ڈیزائن نہیں کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ. بس محتاج رکھتے ہیں کہ فلاں کوئی مسئلہ ہوگا مفتی صاحب کے پاس جائیں گے, مفتی صاحب بتا دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب صرف یہی ایک حل ہے کہ جیسے اشن نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی سیکنڈ کیا, کہ ہمیں بہت زیادہ مستقل بنیادوں پر ایسے وکلا ہائر کرنے پڑیں گے جو کہ پیسے لیں. وکلا کو پیسوں سے انٹرسٹ ہوتا ہے, مذہب سے انٹرسٹ نہیں ہوتا. معذرت کر لیتا ہوں تھوڑا سا, کیونکہ لوگوں نے لاکھ روپے فیس لیے ایک چھوٹے سے کیس کو حل کرنے کے لیے, تو اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے, انہیں بولتا نہیں. تو آپ فیصل صدیقی جیسے وکلا حل کر, رشید رضوی کو پیسے دکھائے لوں, کروڑوں کی فیس ہوتی ہے ان کی, تو یہی جا کے آپ کا کیس ایسے لڑ لوں گے. لیکن آپ اسلام کو لے کر آئیں گے نا سر, کوئی نہیں لڑنے کو تیار ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہوگا کیا, تھوڑے عرصے آپ شور کریں گے, یہ کریں گے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ناموس سالت پہ آپ مطلب ہم کیا بڑے چودھری بن رہے تھے, کچھ نہیں کر سکے. تو سب چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, فیملی سسٹم وغیرہ سب آپ سائڈ کر دیں, کیونکہ ہم اس لا کو روک رہے ہیں. اگر اس سے پہلے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیئر لا کو ہم روک لیتے تو یہ لا آج قانون کی شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ پہلے سب سے پہلے کمیٹی بنائے جو ریویو کرے کہ معاملہ کہاں ہے, اور دوسری بات اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ تعین کریں کہ ووٹ کی تعریف کیا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم MNA MPS کو بلائیں, وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں ایک مثال اور آپ کو دوں, پر بات ختم کروں کہ
ممبر و محراب کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو کیا ممبر و محراب جو ہے وہ درس نظامی پڑھنے والوں کی اماجگاہ ہے، ملکیت ہے کہ جو درس نظامی پڑھے گا وہی ممبر و محراب پر جو یہ معاملات کرے گا؟ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے سکولرز ہیں وہ جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ جمعے کے خطبے میں اگر ریسرچ کو پریزنٹ کریں تو اچھی بات نہیں کہ ریسرچ بھی پروموٹ ہوگی اور لوگ بھی جو ہے وہ کچھ آگاہی حاصل کریں گے. لیکن جناب آپ سوچ نہیں سکتے، بڑی مزاحمت آئی کہ جناب یہ کیا بات کر دی، وہ کر دی. اب اسی کی جگہ میں آپ کو کمپیریزن بتاتا ہوں. یونیورسٹی میں ہم نے لیکچر کرایا تو جو ہمارے ریپرزینٹر تھے وہ کوئی فیکلٹی ممبر نہیں تھے، وہ کوئی کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پارٹ نہیں تھے، وہ نالج رکھتے تھے. تو یونیورسٹی نے کہا آپ آئیے اپنے نالج کو دیجیے. وہاں پہ کوئی سوال نہیں ہوا کہ بھائی تو نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو نے یہ، آپ اس کنسرن فیلڈ سے نالج رکھ رہے ہیں، ہمیں ان سے شیئر کر رہے ہیں. زبردست. یہ فرق ہے. اپنے آپ کو ٹٹولنے سے کے علاوہ کام نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے پیرامیٹرز بنا کر اپنے سٹینڈرڈ پہ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لے آئیں سب کو اور ان پیرامیٹرز کو جو نا کمپیئر کر لیں. ایک اسٹینڈرڈ یونیورسل رول سے نہیں ڈیفینڈ کر سکتے جو لوگ ان کو اپنے ہائی فائی رولز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر آپ کو سب سے پہلے ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آج پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہے. دیٹس اٹ.